بسم اللہ الرحمن الرحیم، نائنتھ کلاس بایولوجی حیاتیات میں آج ہم چیپٹر نمبر 2 کے ایم سی کیوز کثیر الانتخابی سوالات کو دیکھیں گے۔ آواز تھوڑی سی طبیعت خرابی کی وجہ سے خراب ہے، اسی لیے ایم سی کیوز کو جو ہے دوبارہ منتخب کیا گیا ہے تاکہ اس میں زیادہ سمجھانے کی بات نہ ہو۔ یہ وہی باتیں جو ہم پہلے چیپٹر میں سمجھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف ان کا ایک ریویو ہے، ایک دوبارہ ان کو ان کی کہنا چاہیے کہ دہرائی ہے۔ اچھا، پہلا جو ایم سی کیوز ہیں یہاں پہ وہ ہے سلیکٹ دا کریکٹ سیکوینس آف بایولوجیکل میتھڈ۔ بایولوجیکل میتھڈ کا صحیح سیکوینس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہلے سیکوینس لا تھیری، لا تو پہلے آتا ہی نہیں ہے، لا تو آخر میں بنتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہائپوتھیسس، تھیری، لا، ریزننگ، لا سب سے آخر میں آتا ہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا ہے ہائپوتھیسس، ریزننگ، تھیری اینڈ لا، جی، تو یہ جو ہے یہ آنسر صحیح ہے۔ پہلے اندازہ ہوتا ہے، پھر اس کی ریزننگ کی جاتی ہے، پھر ایک چھوٹا سا قانون جو ہے تھیری پیش کی جاتی ہے، اور پھر جب وہ مضبوط ہو جاتی ہے تو ایک لا جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ تیسرا آپشن صحیح ہے۔ مفروضہ تیار ہوتا ہے، پہلے اس سے استدلال کیا جاتا ہے، دلیلیں نکالی جاتی ہیں، پھر ایک چھوٹا سا نظریہ بنایا جاتا ہے، پھر وہ مضبوط ہو جاتا ہے تو ایک قانون بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہمارے پاس کوسچن ہے سلیکٹ دا اوڈ ون۔ اوڈ ون سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ اس میں جو چیزیں گروپ ایک کسی ایک خاص نقطے سے تعلق رکھتی ہیں ان کو الگ کیا جائے گا، اور ایک جو ان میں سے تعلق نہیں رکھتی تو اس کو جو ہے وہ الگ کر دیا جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں ایک بایولوجیکل میتھڈ ہے، اس میں تھیری بھی آتی ہے، لا بھی آتا ہے، ہائپوتھیسس بھی آتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے ریشیو نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، نسبت یا تناسب جو ہے وہ نہیں آتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ باقی تینوں سے ایک نقطے کے لحاظ سے الگ ہے، تو یہ اوڈ ون ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یہاں جو صحیح آنسر ہے وہ ریشیو یا نسبت ہے۔ تیسرا جو ہے فیلڈ آف ریسرچ دیٹ ایگزامائنز میتھمیٹیکل ریپرزنٹیشن آف بایولوجیکل سسٹم از کالڈ میتھمیٹیکل بایولوجی، ٹھیک ہے۔ وہ فیلڈ حیاتیاتی نظام کی ریاضیاتی وضاحت، ٹھیک ہے، یعنی حساب کے لحاظ سے کسی حیاتیاتی نظام کی جو وضاحت ہوتی ہے، یہ جو شاخ ہے، یہ جو ہے یہ ریاضیاتی حیاتیات یا میتھمیٹیکل بایولوجی کہلاتی ہے۔ نمبر 4 ہے بایولوجیکل میتھڈ انوالوز آل آف دا فالوئنگ ایکسیپٹ، ٹھیک ہے۔ بایولوجیکل میتھڈ کے اندر جو ہے اس کے اندر کے سارے آتے ہیں، صرف ایک نہیں آتا۔ تو بایولوجیکل میتھڈ کے اندر ڈیٹا کلیکشن بھی آتا ہے، آبزرویشن بھی آتا ہے، ایکسپیریمنٹ بھی آتا ہے، لیکن پروپورشن جو ہے وہ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، تناسب جو ہے وہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اچھا نمبر 5 ہے ہمارے پاس وہ سائنٹیفک ریزننگ مووز فرام اسپیسیفک ٹو جنرل، ٹھیک ہے۔ خصوصی سے عمومی پر بحث کرنے والا سائنسی استدلال جو ہے وہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ انڈکٹیو ہے، ڈیڈکٹیو ہے، آبزرویشن ہے، یا اے اینڈ بی دونوں ہے۔ یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو استقراری استدلال ہے، استخراجی استدلال ہے، مشاہدہ ہے، یا دونوں ہے۔ تو اسپیسیفک ٹو جنرل سے مراد یہ ہے کہ ہم پہلے ایک چھوٹے فرد کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بڑے فرد پر جو ہے وہ حکم جو ہے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم نے شارک کی مثال جو ہے وہ دیکھی تھی، کہنا چاہیے سبق میں، کہ شارک جو ہے وہ ایک مچھلی ہے، اور تمام مچھلیوں کے جو ہیں وہ پر ہوتے ہیں یا گلز ہوتے ہیں، تو لہٰذا شارک کے بھی جو ہے وہ گلز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ اے ہے، یعنی انڈکٹیو سائنٹیفک ریزننگ کہلاتی ہے، جس کو ہم اردو میں استقراری استدلال کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوانٹیٹیو آبزرویشن از یوز آف، ٹھیک ہے، مقداری مشاہدے میں کن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے؟ تو مقدار کے نام سے، کوانٹیٹی کے نام سے ظاہر ہے
کہ یہاں سینسوں کا استعمال نہیں ہوگا بلکہ اکوپمنٹ کا استعمال ہوگا، جیسا کہ ہم چیپٹر میں تفصیل سے جو ہے اس چیز کو دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نمبر 7 ایکویشن اسٹیٹنگ دا ٹو ریشیوز آر، جہاں دو ریشیو کی جو ہے وہ ایکویشن موجود ہو تو وہ جو ہے ایسی مساوات جو دو نسبتوں ایک دوسرے کے برابر ظاہر کرے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ نسبت ہے، تناسب ہے، مفروضہ ہے، حواس ہے، یا اگر ہم انگلش میں دیکھیں تو یار ریشیو، پروپورشن، گیس، سینسس. تو اس کا صحیح جواب جو ہے جو دو نسبتوں کو کہنا چاہیے کہ مساوات اس کا ان کا ظاہر کرتی وہ پروپورشن کہلاتی ہے، یا اردو میں تناسب کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 8 ہے دا کمپیریزن آف ٹو ویلیوز اس کال، دو ویلیوز کا جو کمپیریزن ہے وہ ریشیو کہلاتا ہے، نسبت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا نمبر 9 ہے واٹ از اے ہائپوتھیسس، مفروضہ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں 3-4 آپشن دیے ہوئے ہیں. دا سیم تھنگ ایز این unproven theory. ٹھیک ہے. دوسرا a tentative explanation that can be tested and falsified، جس کو ٹیسٹ بھی کیا جا سکے اور اس کی سچائی اور جھوٹائی جو ہے وہ بھی معلوم کی جا سکے. a verifiable observation. ٹھیک ہے. قابل تصدیق مشاہدہ. a fact based on quantitative data that is falsified، یعنی اعداد و شمار پر مبنی جو ہے کوئی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا بھی جا سکے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہائپوتھیسس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو ٹیسٹ کیا جا سکے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہ آپشن بی جو ہے وہ صحیح جواب ہے، جس کو ہم پرکھ بھی سکیں. ٹھیک ہے. نمبر 10 in data organization which method is mostly useful؟ ٹیبل، گراف، ریشیو، بوتھ اے اینڈ بی. تو یہاں جو ہے یہ ٹیبل اور گراف جو ہے وہ ڈیٹا آرگنائزیشن میں دونوں یوز ہوتے ہیں، لہٰذا صحیح جواب جو ہے وہ الف اور بے، اے اینڈ بی دونوں ہیں.